ایک ڈاکو تھا قرو ڈاکو، کتنا بڑا ڈاکو تھا دیکھیے، بیٹھا ہوا تھا، مجمع چلا گیا اس کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، 40-50 کا گروہ تھا، اپنا بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ ہاتھ رکھے ہوئے۔ اس کی ایک چیز پر نظر پڑی، اس نے دیکھا ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے اور ایک کھجور کا خول تھا پیڑ کا ٹوٹا ہوا، اس میں جاتا ہے وہ کھجور وہاں جا کے آ جاتا ہے۔ دیکھے کیا ہے، کھجور لاتا ہے اتنی بڑی کہ کیا چیز ہے۔ یہ قرو ڈاکو وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس پہ چڑھا دھیرے دھیرے، وہاں جا کر دیکھا اس شخص نے، اس کے اندر ایک موٹا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اندھا، وہ بھی نابینا، اندھا اژدہا ہے۔ وہاں کس نے پہنچایا اس کو، اللہ جانے۔ پھر اللہ نے اس کی روزی کا انتظام ایک پرندے کے ذمہ لگا دیا، اس کے منہ میں لا کے ڈالو، وہ اس کو کھلا رہا ہے۔ بس دل پر ایسی چوٹ پڑی، اوپر سے سسکتا زمین پر آ، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رہا تھا، یا اللہ ہم ہٹے کھٹے ہو کر گناہوں میں مبتلا ہیں، چوریوں میں مبتلا ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں مبتلا ہیں۔ ایک تیرا ایک جانور ہے جو تو نے پیدا کیا اژدہا، اور اس کے ذمہ تو نے ایک پرندے کو لگا دیا جو کھجور سے اس کے پیٹ بھر رہا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے ایک بندے ہوتے ہوئے کیسے حرکتوں میں، روتا رہا، دل بدل گیا فوراً۔ یہ ہے دل کا بدلنا۔ جب فوج آئی اس کی ڈاکہ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، آ کے دیکھا تو حلیہ بدلا، کیا بات سردار، کیا فرما بھائی کچھ نہیں، دیکھو ہمارے پاس کتنا مال ہے، جس کا ہے سب لے آؤ۔ فرما جی کیوں؟ فرما بس اب نہیں، اب یہ چیز ٹھیک نہیں، جاؤ تم بھی دے آؤ۔ فرما جی کیا بات ہوئی، سارا ماجرا سنایا، اور فرما دیکھو بھائی میں تو اللہ سے توبہ کر چکا، میں آئندہ جو ہے کسی کا مال نہیں چراؤں گا، میں تو توبہ کر چکا، تمہیں کرنی ہو کر لو، ورنہ تو جاؤ، یہ مال میری طرف سے سب کو تقسیم کر دو، میں تو چلا یہاں سے اٹھ کے۔ ساروں نے کہا جی جب تمہارے ساتھ نمک حرامی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، حلالی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تو ہم کہاں جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی۔ فرما تو چلو، اللہ سے توبہ کی سب کے سب نے، اور چل دیے پیدل۔ اب جو مرغ مسلم پیتے ہو 10 ٹائم، انہیں کتنی بھوک لگے گی بھائی، راستے میں چلنے لگے، چوہے کودنے لگے پیٹ میں، حالت خراب ہو گئی۔ راستے میں ایک دو نے کہا سردار کہا بھائی بھوک لگ رہی، فرما بہت حرام کے کوفتے پی رکھے بھائی، اب تو جو کچھ اللہ کھلاوے گا بس وہی کھایا جائے گا۔ باندھلی نیت نہیں مضبوط، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ چلتے رہے، تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا، حالت بگڑنی شروع ہو گئی۔ سب کہتے ہیں کہ جی کچھ آرام کر لو، فرما اسی حال میں اب تو موت آئے گی، اب تو اسی حال میں موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ ارادہ کر لیا مدینے کا، مکہ مدینے کے سفر کا ارادہ کر لیا، بغداد کا ڈاکو تھا۔ چلتے رہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ابھی کیا تھا، 2 دن پہلے کیا تھا، 3 دن پہلے ڈاکو، لوگوں کا مال غصب کرنے والا۔ راستے میں پھر اللہ نے کیا فرمایا، مدینے سے پہلے ایک عورت رہتی تھی بہت مالدار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور فرما دیکھو 40 آدمیوں کا قافلہ ہے، سردار کا نام قرو ہے، تم ان کی دعوت کرو اور جو ہے ان کو ایک ایک جوڑا دو اور ہدیہ دو، یہ تمہارا کام ہے، میں تم سے خوش ہوں۔ بس وہ عورت تو بڑی خادموں کو لگا دے، دیکھو بھائی کون سی ایسے حج کے لیے کون سا قافلہ آ رہا ہے، پوچھتے سردار کا نام پوچھتے، کوئی نہیں بتاتا، لگی ہوئی ہے کھانوں میں دانوں میں۔ آخر کار وہ وہاں پہنچے، فرمایا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ بغداد سے آئے بھائی۔ فرمایا تمہارے سردار کا نام قرو ہے؟ سمجھ گیا بھائی یہاں پکڑم دگڑی ہو رہی دکھے بھائی، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، گھبرا اٹھا۔ فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا بات کچھ نہیں ہے، تمہیں ایک عورت ہے اس نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں جب قرو ڈاکو وہاں پہنچا، سب کو غسل کرایا، بھائی وجہ کیا ہے، کھانا پینا کھا لیا، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ حلال کھایا کہ حرام کھایا؟ جی کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے انتظام کیا۔ سب کو ایک ایک جوڑا دے۔ اس نے پوچھا بڑی بھی یوں تو بتاؤ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عورت نے کہا کہ میاں میں 50 سال سے صدقہ کرتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں کہ کاش مجھے جناب رسول اللہ کی زیارت ہو جاوے، تم تو وہ اللہ کے ولی ہو، تمہاری برکت سے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، میرے اس گھر میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور یہ فرما کہ ولیوں کی ایک جماعت آ رہی ہے، ان کے سردار کا نام قرو ہے، تو اس کی دعوت کر اور ان کو ہدیہ تحائف دے، میں تیرا نبی ہوں، تجھ سے خوش ہوں اور قیامت میں وعدہ کرتا ہوں تیرا بدلہ لوٹاؤں گا۔ دیکھو نبی خواب میں آ رہے ہیں میرے بھائیوں، کہ کیوں اللہ تعالیٰ سے ایسی سچی توبہ کی۔ ڈاکو قرو تڑپ اٹھا کہ ہماری زندگی کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا نظام بدلا۔ کتنے بڑے ولی بنے، شاہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ بنے، جو ہماری جو پشت ہے روحانی، اس کے 17ویں ہمارے شجرے کے بزرگان دین میں سے ہیں۔ اتنا بڑا ولی اللہ بنا کب؟ اللہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ اتنا بڑا ولی اللہ بنا کہ ولیوں کا سردار ہو گیا۔
پہلے ڈاکوؤں کا سردار تھا، اب ولیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہے سچی پکی توبہ، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے اور پھر اس پر جم جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو روزے ذمے ہو اس کو ادا کرے۔ ہمارے یہاں ایک سے وہ تھے بیچارے، نماز ادا کی، ایک ڈاکو کے سردار تھے، حضرت سے بیعت ہوئے، وہ بیعت ہونے کے بعد سب چیز پوری کر لی، نماز روزہ چھوٹے چھوٹے حقوق تھے، تو انہوں نے ایک دن حضرت سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، اصل میں یہیں قریب میں گاؤں ہے بھورا، جاٹ رہتے تھے وہاں، برادری کافروں کی، وہاں جب ہم ڈاکے کے لیے گئے تھے تو ہم مارنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کا لڑکا زیادہ اچھل رہا تھا تو میں نے فائر بجائے اوپر کرنے کے سیدھا لگ گیا، وہ اس کا بچہ مر گیا۔ اور 70-80 روپے ہمارے بانٹے میں آئے تھے اس زمانے میں، ایک کوٹ بانٹے میں آیا تھا میرے حصے میں، اور اس کا لڑکا مجھ سے مر گیا۔ یہ ایک چیز رہ گئی ہے بس، اور میں پریشان ہوں اندر سے، اس کو کیا کروں، مرنے سے پہلے کیا تیاری کروں۔ حضرت فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، بتاؤں گا۔ تو جب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو جلدی اللہ والے بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے راستے کو دیکھا ہے چلنے میں، ان سے معلوم کرتے کرتے آدمی چلتا ہے تو انشاءاللہ تعالی راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایک دن فرمایا بھائی بتاؤ کیا ارادہ ہے، اب تمہیں جانا ہوگا وہاں، معافی مانگنی پڑے گی، اللہ والا بننا ہے تو، سمجھے نہیں؟ ہاں، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری راستے میں مدد کروں گا جی۔ اور مر بھی گئے تو کیا ہوا، مرے تو خدا کے راستے میں۔ خیر، وہ صوفی جی کہہ رہے تھے کہ جب میں چلنے لگا مجھے ڈر ہونے لگا، آخری ہے آج دن، وہاں جا کے کہوں وہ کون نمٹا رہے کافر، نمٹا دیں گے، کیونکہ باہر کو نکلوں میں خانقاہ سے پھر اندر کو ہو جاؤں، باہر کو نکلوں پھر اندر، بشر ہے، خطرہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ بہر کے جب میں زیادہ گھبرانے لگا رو پڑا، اور بعد میں آ کے حضرت سے فوراً لپٹ گیا، کیونکہ میں، اور فرما دیا آخری سلام ہے۔ فرما گھبرایا نہیں کرتے، اللہ والوں کے ایک طریق بھی ہوتا ہے۔ حضرت نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کچھ دم کیا، یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ کمزور آدمی کو سہارا بھی تو لگایا جاتا ہے، نہیں لگایا جاتا، سہارا لگا دیا۔ فرما میں ایسا ہو گیا کہ کچھ معلوم ہے، جیسے صحابی نہیں ہے کہ ایسے گئے کہ نہ سردی کا پتہ چلا نہ کہیں گا، یہ سب وہیں سے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر ہے۔ خیر چلے گئے، جانے کے بعد اس کا نام پتہ معلوم کیا، وہ مل گیا۔ فرما بھائی تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں؟ بھائی میں تو پہچانا نہیں۔ فرما بھائی میں فلاں فلاں آدمی ہوں، یونس میرا نام ہے۔ او یونس بھائی یہ تو بہت بڑا ڈاکو تھا۔ فرما نہیں بھائی ڈرنے کی بات نہیں، میں نے اللہ میاں سے دوستی لگا لیا، میں نے سب گناہ چھوڑ دیے، میں توبہ کرتا پھر رہا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے میں جو ہے معافی مانگ لوں، میرا سب کام صاف ہو گیا کہ یہ ہے فلاں سن میں فلاں زمانے میں تمہارے یہاں چوری ہوئی تھی، تمہارا بچہ مر گیا تھا، کہاں بھائی وہ جو ہے میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، اور ایک کوٹ میرے حصے میں آیا تھا 80 روپے، جو تمہیں لینا ہو اس کے بدلے تو تم مجھے بتا دو، اور جو میں تمہارے سامنے ہوں بھائی مجھے معاف کر دو، جو تمہیں بدلہ لینا ہو میں تیار ہوں۔ کیونکہ وہ سننے کے بعد جو ہے جاٹ بنیا یوں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بھائی معاف تو کر دوں گا میں تمہیں، لیکن تمہیں رات کو یہیں رکنا پڑے گا۔ جو میں سنتے سمجھ گیا کہ رات کو کرے گا کام میرا، خطرہ تو ہوتا ہی نا بندے کو طبیعت پر کہ یہ میرا کام رات کو کرے گا۔ میں نے کہا بھائی 3 دن میں نمٹا لے بھائی، مجھے جانا بھی جو کچھ کرنا، فرمایا نہیں بھائی رات کو رکنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمیں لذت نہیں آئی، اصل میں ابھی ہمیں ذائقوں کا معلوم نہیں ہے، اس ذائقے کا پتہ جو 1 منٹ رہے بس، بعد میں اس کا پاخانہ بن جاتا ہے، بس اس کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ آخر میں نے دل جمعی کی، اللہ کا ذکر من میں شروع کر دیا۔ فرمایا چلو بھائی ٹھیک ہے، میں نے سوچا بھائی جب آئے ہیں تو مرنا ہے تو بس جو رات کو لاپے دن میں لاپے۔ رات کو جب ہم ہو گئے، جو اندھیرا ہو مجھے پیلا پڑ رہا، میں اور موت قریب سے دکھتی ہے انسان کو۔ جب شام ہو گئے کہنے والے کھانا کھا لو، ایک تو ہندو ہے جی، پھر اتنا بڑا اس کا قتل بھی ہے، اتنے فکرات ہیں، مسلمانوں کا دشمن بھی ہے پیدائشی، لیکن جب شام کو کھانا کھلایا تو اس نے گوشت کھلایا۔ سبحان اللہ، دیکھو یوں ہو رہا کہ یار یہ تو ہندو ہے، گوشت کہاں سے لے آیا؟ ارے بھائی کھا لے بھائی، تم گوئیو کھا کرو، کبھی تجھے میں مزہ نہ آئے دال پلیت میں۔ نہیں کہ میں نے کیا کھا تھا، 2-4 لقمے اپنے جو ہے اس کے دکھاوے کے لیے کھائے، اگر رات کو تو نمٹنا ہے مجھے، میرے ذہن میں تو بس یہی بات تھی۔ کھایا، بعد میں رات کو سوتے کہنے لو دودھ بھی پی لو، کہنے لا بھائی رکھ دے دودھ بھی پی لو جی، میں نے دودھ بھی پی لیا، لے بھائی پی لیا۔ رات کو نیند نہ آئے، کبھی چادر اٹھاؤں، کبھی اللہ اللہ کروں، کبھی کچھ کروں، پریشان۔ صبح ہو گئی تو کب جان میں جان آئی کہ بھائی مارنا نمٹانا کچھ ہے نہیں شاید، نہیں دیکھو اللہ کی طرف سے کیا ہو رہی، رحمت آنی شروع ہو گئی، سکینہ۔
رحمت سکینہ اسے نہیں کہتے کہ جو ہے آپ مجمع میں بیٹھے سونا شروع کر دیں. اب پوچھو کیا ہوا بھائی؟ بہت نہیں بھائی، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی. بتاؤ بے وقوف، یہ بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے جو نیند لائے؟ اچھا تم بیت الخلاء میں بیٹھ جاتے ہیں کتنے سارے لوگ، صرف ہاتھ رکھا بس ہو گیا بھائی، وہاں اپنا کام ہوتا رہو میں اپنا کام کرتا رہوں. اب بتاؤ اس سے پوچھو وہاں کون سی رحمت آ رہی؟ یاد رکھو رحمت سکینہ کہتے کسے ہے؟ رحمت سکینہ وہ ہے کیسے بھی حالات ہوں، بم اور طوفان لڑک رہے ہوں، تم اللہ کے ولی ہوتے ہوئے وہیں سپر طاقت بن جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہ ہو. یہ ہے اللہ کی رحمت سکینہ. یہ رحمت سکینہ صحابہ پر نازل ہوئی، حضرت بلال پر نازل ہوئی کہ پتھر کی چٹان رکھی گئی، کوئی دھکڑ پکڑ نہیں، کوئی طبیعت میں پریشانی نہیں. کیوں؟ اللہ کی پارٹی میں ہو چکے تھے، پتہ تھا بھائی ایک فون آ جائے گا بات ختم ہو جائے گی. یہاں تو نیتا کیا کرتے ہیں نا، جس پہ چھوڑا 2 لٹھ بجوا کے کل میں فون کرا بے فکر رہو، اتنا بجوا بجو کے سیدھا ہو لے ہو، یہ فون کرے گا. اس چکر میں نہ پڑو ان لوگوں کے، ان کے خود بس کا نہیں ہے. خود ہم رات دن دیکھتے نیتاؤں کو، جو دعا کر دو جی دعا کر دو، کہے کہ دعا کر دے بھائی، ٹوں تیرے پیچھے پھر تو کہے کہ دعا کروا رہا. سب پھسم پھسی کے عالم میں بھائی، سب دکھاوا ہے اور کچھ نہیں. خیر میں تو یوں کہا کرتا ہوں، گاڑی پہ لگ رہی ہوا اندر سے ہو رہی چواں. ان کی یہ عادت ہوتی ہے، رات دن اتنا ڈرتے ہیں مرنے سے. خیر صبح کو اس نے کہا دیکھ بھائی، جب تو نے اس پربھو سے اپنا رابطہ کری لیا، جوڑ ہی لیا، دیکھو اس ہندو کے الفاظ، جب تو نے اپنے رب سے پربھو سے رابطہ جوڑ ہی لیا، اب تجھے مارنے سے نمٹانے سے نہ تو میرا بچہ واپس آ سکتا نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا. یہ تو ہے تیرا انعام، کیونکہ 100 روپے مجھے انعام دیے، اور یوں کہا بس ایک نیت کر کے جا، من نو مر جائیے پر اپنے رب کو نہ چھوڑیے. دیکھو یہ ہندو نصیحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیر سے بھی، شیخ سے بھی انتظام فرمایا، اس ہندو کے منہ سے بھی انتظام فرمایا. کہیں کا؟ رحمت سکینہ کا. یہ فرما بس اب 5 کی نیت کر لیجئے، پکا ہو جانا، تیری موت آ جائے پر اپنے رب کو نہ چھوڑنا، اس لائن کو نہ چھوڑنا. تو یہ دائی ایسی ہے.